अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 दिसंबर बरोज हफ्ता DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी पर हर तरफ बात हो रही है। हर तबका फिक्र, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हों, चाहे दीगर तबका फिक्र हो, कोई एक भी बंदा अभी तक मैंने नहीं देखा या मेरे सामने नहीं आया जिसने पब्लिकली या प्राइवेटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमायत की हो। सभी ने यह कहा कि जो अल्फाज थे वो नामुनासिब नहीं थे, बल्कि यानी ये DGISPR के ओहदे की तौहीन थी। उन्होंने कहा ये इस तरह के अल्फाज हरगिज 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 इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, और 100 के करीब सहाफियों को बिठाकर इतनी 1.5 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बजाय इसके कि अफगानिस्तान को डिस्कस किया जाता, इंडिया को डिस्कस किया जाता, फौज के मामलात को, या जो उनका काम है फौजी तर्जमान का, वो किया जाता, उन्होंने इमरान खान को रगड़ा लगाया। बहरहाल अब होने क्या जा रहा है, दो चीजें हैं जी। एक तो वजातें आई, कुछ सफाइयां आई, हसन अयूब से लेकर कुछ और सहाफी जिनको लॉन्च किया गया या जिन्होंने कहा कि देखो जी वो DGISPR ने सुहेल अफरीदी को कुत्ता नहीं बोला, उनके हवाले से बात नहीं की, वो कुछ और कोई और बात थी। ओके, हम भाई मौजूद थे, हम मौजूद थे, हमने खुद सुना वो ऐसे नहीं था, ऐसे है। अगर PTI वाले खुद सुहेल अफरीदी को गाली देना चाहते हैं तो दे, वरना DGISPR ने नहीं थी। काफी रात से ना प्रॉपर एक कैंपेन सी चली, यानी वो जो था ना कि क्योंकि वो मामला उल्टा पड़ गया कि आप तो 4 करोड़ पश्तूनों की तौहीन कर रहे हैं, तो फिर कहा गया नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी। आजकल पाकिस्तान के अंदर कोई एक सिंगल टीवी प्रोग्राम भी लाइव नहीं हो रहा, रिकॉर्डेड है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है बरह रास्त चल रही थी, पूरे पाकिस्तान ने सुन ली। जिन्होंने लाइव नहीं सुनी उन्होंने बाद में सुन ली क्या अल्फाज थे। तो बहरहाल अब उसकी सफाइयां आई, तो इसका मतलब ये है कि इतना भी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो सारे अल्फाज जो है वो कुछ, मतलब जाहिर है कुछ चीजों को एहसास हुआ है अदारे के अंदर भी शायद कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अब होने क्या जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ रूमर्स हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर रूमर्स होती हैं, बाद में वो चीजें ठीक हो जाती हैं। यानी अब एक तो प्लान डिस्कस हो रहा है ना, बल्कि प्लान से पहले आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स जरूर किया करें। कुछ प्लान डिस्कस हो रहे हैं जी, क्योंकि ये बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये अगला लाहे अमल था एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का, कि इमरान खान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी। तो कहा जा रहा है एक तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है, अब फिलफौर पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे वजीर आला सुहेल अफरीदी को नायल करवाया जा सकता है, उस पर तेजी से काम हो सकता है। तीसरे नंबर पे KPK के अंदर बताया जा रहा है गवर्नर राज भी, उस तरह भी मामला जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वन साइडेड थी और गुस्से वाली थी। हालांकि गुस्सा तो होना चाहिए था नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, जिन्होंने मजाक बना दिया फील्ड मार्शल का, या उन वीलॉगर्स या वो सहाफी सो कॉल्ड जो वीलॉग कर रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अबसार आलम तलत हुसैन और दीगर लोग। लेकिन नहीं जी, उन पर नहीं। अच्छा, फिर ये है कि PTI को फर्दर तोड़ने की तैयारियां हैं। अच्छा, कुछ रूमर्स ये भी हैं कि PTI को फर्दर तोड़ा जा सकता है, मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है, वो जैसे 9 मई के बाद कि मैं ऐलान करता हूं ये है वो है, तो इस तरह से। और कुछ इस तरह की भी अफवाहें हैं कि मजीद PTI के लोगों को तोड़ के कुछ दीगर पार्टियों को तोड़ के, यानी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, एक नई जमात भी बनाई जा सकती है, और फिर इमरान खान की फैमिली के लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। देखिए ना, मैं 2 खबरें आपके साथ रखना चाहता हूं, इस PTI से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात से। एक तो दिल की बीमारी की वजह से जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान तवील छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचेस में तब्दीलियां सामने आ गई। अच्छा जी, सरदार साहब छुट्टी पे चले गए, जहांगीरी साहब ने अपना सामान ऑलरेडी, वो बताया गया था जी, खबर आई थी 1 हफ्ता पहले कि उन्होंने सामान अपना घर शिफ्ट कर दिया हुआ है। बाबर सत्तार साहब ने भी शिफ्ट कर दिया हुआ है अपना घर, अपना सामान, तो इधर से इस्तीफे। एक और खबर मैं आपके सामने रख दूं, नूर अल अमीन दानिश सहाफी हैं
کہتے ہیں اسلام آباد میں 2 لڑکیوں کو گاڑی تلے کچلنے والے بااثر ملزم کو بچانے کے لیے وفاقی پولیس کا ایس پی صلح مشن پر مامور جناح گارڈن میں مقیم متاثرہ خاندان کے گھر ایس پی گھنٹوں بیٹھ کر زبردستی صلح پر آمادہ کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید افسوسناک امر یہ ہے کہ بوڑھی والدہ پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گنڈوں اور متعلقہ ایس ایچ او کے ذریعے دباؤ ڈال کر صلح کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو جسٹس آصف صاحب، وہ بلوچستان والے، ان کے بیٹے نے رات کے 1:30 بجے نوجوان لڑکیوں کو سکوٹی پر ریڈ زون میں کچل دیا تھا، اور بجائے اس کے شرم آتی ظالموں کو سزا دی جاتی، وہ ان کے گھر والوں کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ، عمران خان کی بہنیں میدان میں آئی ہیں۔ نورین خان نیازی نے انٹرویو دیا رات کو، اور بڑی سخت انہوں نے باتیں کی، کہ یہ کیا عمران خان کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ڈی جی صاحب نے کی ہے، کہتے ہیں یہ مجھے گھسیٹ چکے ہیں، اس سے پہلے یہ مجھے گھسیٹ چکے ہیں، یہ ہمیں گولیاں بھی آ کے مار سکتے ہیں، ہم ان کی گولیاں کھانے کے تیار ہیں۔ کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو مرضی کرتے نہیں، ہم گولیاں کھائیں گے، ہم اپنے بھائی کو جیل میں نہیں چھوڑیں گے۔ علیمہ خان نے بھی آج انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ بالآخر یہ ہمیں گرفتار کرنے کی طرف جائیں گے، یہ ہمیں جیل میں ڈالیں گے، کیونکہ ہم منگل کو ہر صورت اڈیالہ جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا نا پابندی ہے ملاقاتوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو مزید سختی ہوگی، ہر صورت اڈیالہ جائیں گے۔ 2 دنوں میں 2 پریس کانفرنس، ایک حکومت کی طرف سے اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کر کے کہا گیا ہے کہ اب ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ انہوں نے میری بہن کو گھسیٹا، اور خواتین پولیس اہلکار کہہ رہی تھی کہ ان کو گھسیٹ کر وین میں پھینکو، تو علیمہ خان نے کال دے دیا، نے کہا پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی، جو بھی ہو گیا، جو کرنا ہے، گولیاں مارنی ہے گولیاں مار دو، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جائیں گے منگل کو۔ لہٰذا اب تمام نظریں جو ہیں وہ سہیل افریدی پر ہے، کہ سہیل افریدی کو آئے ہوئے غالباً 2 مہینے تو ہو گیا، تو تمام نظریں ان پر تھی۔ پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا، اور عمران خان نے کہا کہ میں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، میں ان کی کارکردگی سے خوش بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اگلے جو ہے وہ چند دنوں میں نائل کر دیا جائے، پھر سہیل افریدی کیا کریں گے؟ لہٰذا ابھی وقت ہے سہیل افریدی۔ کل تو ایک تو پشاور کے اندر بڑا جلسہ ہے، لوگوں کی نظریں اس جلسے پر بھی ہیں کہ کیا لاہ عمل وہاں سے آئے گا۔ اور دیکھیے نا آج جنگ اخبار کے اندر کیا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان کا ٹاپ کا میڈیا اخبار، اور جس کے بارے میں جسٹس کیانی صاحب نے کہا تھا یہ بھی اب ڈمی اخبار ہی ہے۔ آپ کے جنگ کے اندر جو سپر لیڈ بڑی خبر لگی ہوئی ہے، ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ، ذات میں قید کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں، جو غدار ہوگا سیاسی شعبہ بازی ختم کر کی جائے، یعنی آئی ایس پی آر کا وہ بڑی سی لیڈ عمران خان کے حوالے سے ذہنی مریض، تو یہ تو ہو رہا ہے۔ پھر نورین نیازی نے کہا کہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ کر سخت افسوس ہوا اور دکھ ہوا، آپ پاکستان فوج کے نمائندے ہیں، کوئی لیول ہونا چاہیے تھا، آپ تو ایسے لگے ہوئے تھے جیسے گلی میں کوئی لڑائی ہو گئی ہو اور آپ اپنا غصہ نکال رہے ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تو ایسے نہیں، آپ کا کوئی لیول ہونا چاہیے، آپ اتنے بڑے ادارے کے آپ سربراہ ہیں، آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر ہیں، اور آپ گلی محلے کی جیسے لڑائیوں میں لوگ پھپے کٹنیاں بنی ہوتی ہیں آپ وہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال اگین یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آگے آنے والے دن پی ٹی آئی کے لیے پہلے ہی سخت ہے، مزید سخت ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے سخت ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، پی ٹی آئی جو بچی کچی ہے اس کا بھی مکمل ختم۔ اور دیکھیے نا پریس کانفرنس کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 24 گھنٹے کوئی ایک سنگل پریس کانفرنس نہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اس کا جواب دیا جاتا، نہیں بھائی، کسی میں جرت نہیں ہے، دوسروں کو لڑواؤ، دوسروں کو مرواؤ کہ فلانا صحافی کمپرومائزڈ ہے، فلانے نے اتنی سخت بات نہیں کی، فلانا گول بات کر گیا، فلانا باریک واردات ڈال گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی کرے، کوئی صحافی کرے نہ کرے، اس کا استحقاق ہے بھائی، اس کو آپ کر نہیں سکتے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو، جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو، یا وہ نیوٹرل ہو جائے، یا وہ چپ ہو جائے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہو، کسی پہ ڈال دو، فلانا ایسا صحافی، فلانا ہومیوپیتھک کہتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے نا، جو دیکھنے والے ہیں آپ بھی کہتے ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہوں گے، اچھا وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، وہ فلانا جیسا بھی ہو، آپ اس کا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی ایک ایم این اے نے، ایون سہیل افریدی یا شفیع جان یا یہاں سے جنید اکبر یا بیرسٹر گور یا سلمان راجہ، کوئی جوابی پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہے کہ ادھر سے بھی ہیٹ ہو، ادھر سے بھی ہیٹ ہو، اور آپ
ایک بڑے وہ طوفان کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کو ذہنی مریض اور پتہ نہیں کیا کیا اور آپ کی پوری جماعت ٹوٹ رہی ہو اور آپ بجائے اس کے دیکھیں نا آپ کا کیا نیریٹو تھا، عمران خان کو رہا کروائیں گے، عمران خان ریڈ لائن ہے، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے، مطالبہ یہ ہوتا ہے خان سے ملاقات نہ ہوئی تو یہ کر دیں گے۔ اور بھائی آپ تو رہائی سے ملاقاتوں تک آ گئے ہیں، آپ کے تو مطالبات ہی چینج ہو گئے ہیں اور وہ مطالبات بھی آپ پورے نہیں کروا پا رہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ چھوڑ دے نا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو بتاؤ نا۔ تو یہ آپ تمام لوگ جو ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔